پچھلے دنوں سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا تو وہ انتہائی بڑا افسوسناک ہے، اور ایک غیر مسلم کو اس طرح لوگ چڑھائی کر کے اور بدترین طریقے سے، جو بالکل حرام ہے، وہ تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اور خود سزائیں نافذ کرتے چلے جاؤ بغیر تحقیق کے، جھوٹا الزام لگا کر۔ تو یہ افسوسناک بات ہوئی ہے، لیکن اس کے پردے میں آج جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں ان کا رویہ یہ ہو گیا کہ اس کے پردے میں کہنے لگے توہین رسالت کا قانون ہی غلط ہے، اعوذ باللہ۔ ارے بھائی، اس میں قانون کا کیا قصور؟ ایک شخص نے جھوٹا الزام لگایا اور پھر اس نے خود ہی سزا دے دی، قانون تک تو پہنچا ہی نہیں، قانون کا کیا قصور؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے قانون توہین رسالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ اس طرح کا پروپیگنڈا مغرب سے پہلے خود ہمارے مغرب زدہ دانشور کہلانے والے انہوں نے شروع کر دیا۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ توہین رسالت کا قانون اپنی جگہ ہے، درست ہے، برحق ہے، لیکن اس کا جو غلط طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہے قابل مذمت۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اور کسی کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یہ شخص، یہ سارے، اگر فرض کرو کوئی قتل کا مستحق ہے بھی تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے، وہ عدالت کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ قتل کرتے پھریں۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ہی ناکارہ ہو گئی ہیں، اور اس میں ان کو جو حقیقی طور پر جو سزا پانے کا مستحق ہے اس کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے، اور دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر توہین رسالت کے کسی مجرم کو ہم نے سزا دے دی تو ہمیں مغرب کیا کہے گا۔ ارے بھائی، جب تک تم ان سے ڈرتے رہو گے اور جب تک تم ان کا بوجھ اپنے دماغ پر رکھو گے کہ ان کو راضی کرنا ہے، تو اس وقت تک کبھی تمہیں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایک ہمارے ہاں شاعر سے مشہور اسد ملتانی مرحوم، بہت پیارا شعر انہوں نے کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ آج آپ ان کے ڈر سے اور ان سے مرعوب ہو کر آپ اپنے ایسے کام کرتے ہو کہ جی وہ خوش۔ ارے بندے خدا، تم نے سر سے لے کر پاؤں تک ان کی نقالی کر کے دیکھ لی، کون سا کام ایسا ہے جو تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا؟ ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کے افکار، ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کا چہرہ، سب کچھ ان جیسا بنا لیا، پھر بھی روز پٹائی ہوتی ہے تمہاری۔ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ اتنا اونچا ہے کہ سر جھکاؤ گے تو بھی سر اونچا رہے گا تمہارا، اور دوسروں کی نقالی کا یہ حال ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں انسان ہے، اس کے دل میں اگر اس کے کسی کو پتہ چلے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اہانت کی ہے، اعوذ باللہ، تو اس کا جذبہ تو امڑے گا، لیکن اس طرح نہیں کہ جذبہ امڑے اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کر دو۔ وہ کام بھی پھر اس طرح کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کروایا۔